الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص آیا، ایک یہودی شخص، اللہ کے وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ آدمی گیا سیدنا ابوبکر کے پاس، کہا ابوبکر اللہ کے وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ کہا اللہ کے وسلم نے دیا، بالکل صحیح کیا، جس کا حق اس کو حق ملنا چاہیے۔ حق کے معاملے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھ جین نہیں چلتا، ذات پات علاقائیت نہیں چلتی، عصبیت کی موت کفر کی موت ہے۔ سیدنا عمر کے پاس بھی گیا وہ بندہ کہ کسی طرح سے فیصلے کو مولڈ کروا لے، فتنہ پھیلا دے زمین میں۔ سیدنا ابوبکر کہے کہ اچھا تمہیں اللہ کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں، سیدنا ابوبکر کا فیصلہ منظور نہیں۔ تلوار نکالی، اسی گردن کاٹ۔ کیوں کاٹ دی؟ کیونکہ وہ فساد پھیلا رہا ہے۔ یہ شخص ایسا شخص تھا کہ جو آنے والے دنوں میں انصاف کے نام پر ظلم کرواتا، مسلک اور مذہب کی لڑائی کھڑی کرواتا، جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس میں سامنے لڑائی ہو رہی ہو تو اس وقت لڑنا سب پر فرض۔ جو اس سے بھاگے اللہ کیا اس کی بخشائش نہیں، لیکن کوئی معافی مانگے، کوئی تم سے امان مانگے، اس کو امان دو، اس کی مدد کرو۔ کوئی کلمہ پڑھے، اس کی مدد کرو۔ کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ عورتوں کو نہیں مارو، اس کے بچوں کو نہیں مارو، اس کے بوڑھوں کو نہیں مارو، حکم ہے رسول کا۔ اس کی کھیتیوں کو تباہ نہ کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیشہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ نہ دکھلا جس پر تیرا عذاب ہو، بلکہ وہ راستہ دکھلا جس پر تیرا انعام ہوا۔ لیکن خود کیا کرتے ہیں عملی زندگی میں؟ ہمیشہ وہی راستہ چنیں گے۔ ایجوکیشن چنیں گے تو سب سے جو ماڈل اسکول ہوگا اس میں اپنے بچے کو بھیجیں گے، جہاں اس کا بچہ کیا سیکھے گا؟ سنگنگ، ڈانسنگ، فحاشی، گڈ مارننگ اور گڈ بائی۔ سب سے بہترین کلمہ اس کو رسول نے سکھلایا تھا، السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ایسا کلمہ کوئی لا کے دکھلائے مجھے۔ السلام علیکم جب بندہ کہتا ہے تو کہتا ہے رب کی تم پر سلامتی ہو، اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام تم پر بھی، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ ہم اپنے بچوں کو سکھلاتے گڈ مارننگ گڈ نائٹ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نبی کا طریقہ اختیار کرو، سیدھا راستہ اختیار کرو جو پیارا ہے، جو بھلا ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو کہ بھلا ہے۔ لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ زبان سے بولیں گے تو گالی، وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے۔ کسی کو وعدہ کر لیا میں 1 گھنٹے میں آ رہا ہوں، آئے گا 2 گھنٹے میں۔ کاہے کا اسلام؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا۔ اور کس کا راستہ دکھلا؟ غیر المغضوب ولا الضالین۔ مغضوب اور ضالین کیا ہے؟ مغضوب کے بارے میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اور ان کا قبیلہ گرفتار ہو گیا۔ ان کی پھوپھی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی عورت ہوں، تو کہا اللہ کے رسول میں تو کمزور عورت ہوں، مجھے آزاد کر دیجیے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے پڑوس میں جو بھی ہے اس سے سواری مانگ لو۔ اتفاق سے وہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھی، تو انہوں نے سواری مانگی تو انہوں نے سواری دے دی، اور کچھ سامان وامان بھی دے دیا کھانے پینے کے۔ اس کے اس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو کہا عدی بن حاتم کے پاس۔ تو کہا وہی عدی بن حاتم جو اللہ اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے، اس کو جائے کہو کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کی پوجا کی جا سکے، جس کی عبادت کی جا سکے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دینے والا ہے؟ اور بڑے محبت سے ان کو رخصت کر دیا۔ وہ جب وہاں گئی تو کہا اے بیٹے تیرے باپ سے بھی زیادہ سخی آدمی دیکھ کے آ رہے ہیں، حاتم تائی سے بھی زیادہ سخی آدمی دیکھ کر آ رہی ہوں، جس کے ہاتھ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، جس کے دربار سے جو مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اب مانگنے کا ذکر میں کر چکا۔ ایک آدمی اعرابی آیا، اللہ کے وسلم کی گردن پہ ایسے کھینچا، اللہ کے وسلم کے اوپر اونٹ، اس پر جو ہے نا وہ پہلے موٹا موٹا اون ہوا کرتا تھا، اونٹ کا اون، بہت خطرناک اون ہوتا ہے، بدن چھل جائے، بہت کھردرا ہوتا ہے۔ ایسے کھینچا، اللہ کے وسلم کے یہاں نشان پڑ گیا، اے محمد مجھے مال دو۔ اللہ کے وسلم نے مسکرا کر دیکھا، کیا کیا؟ گالی نہیں دی، ڈانٹا نہیں اس کو، مارا نہیں اس کو۔ چاہتے تو سیدنا ابوبکر عمر کھڑے تھے ایسے طاقتور کہ 2 مارتے تو وہیں گر جاتے، سیدنا علی وہاں کھڑے تھے۔ اللہ کے وسلم نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، کہا کیا چاہیے؟ کہا مال دو مجھے۔ اللہ کے وسلم نے کہا عمر اس کو مال دو۔ گئے تو اٹھائیں لگے، عمر اور دو۔ اللہ کے وسلم نے کہا اور دو۔ اتنا دیا ہی، کہا اٹھا نہیں سکتا۔ کہا کہ اب اس کو اٹھوا کے رکھواؤ میرے اونٹ پر۔ اللہ کے وسلم نے کہا کہ اس کو اونٹ پہ رکھوا دو۔ اور اس کے بعد وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا، کہا میں ایک ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں جو اتنا سخی ہے کہ میں نے اس کو اتنے برے الفاظ سے پکارا، اتنی سختی سے بولا، پھر بھی اس نے مجھے مال دیا۔ ایک قبیلے کے لوگوں اس سے اچھا آدمی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ سب نے اسلام قبول کیا۔ اسلام ایسے نہیں پھیلتا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر حضرت عدی بن حاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ ہاں کیوں بھاگتے ہو اس کلمے کو کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کہا نہیں۔ مغضوب سے مراد جو ہے یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی۔ مغضوب سے مراد
جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یہودیوں پر اللہ کا غضب کیسے نازل ہوا؟ ان پر بہت سارے عذاب آئے. کبھی ٹڈی کا عذاب، پانی پی رہے اس میں خون آیا تھا، ہاں ٹڈی اچھلنے لگتی، اور طرح طرح کے عذاب آئے ان لوگوں پر، سمجھانے کے لیے کسی طرح سدھر جائے نہ لائے. لیکن کیا کرتے؟ جیسے ہی عذاب ٹلتا پھر سے بدماشی شروع کر دیتے. اور ہوتے ہواتے بخت و نصر نے اس کو مارا، ہٹلر تک نے مارا، ہیرو اعظم ثانی نے مارا. ہمیشہ یہودی مارے کاٹے گئے اپنی بدماشیوں کی وجہ سے، کیونکہ اپنے علاوہ سب کو شودر سمجھتے ہیں. ہمیشہ فحاشی، زناکاری، چوری. آج بھی جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں اس کے ذات اور مالک اکیلے جو ہے یہودی ہیں. ایک شخص اکیلا ایک یہودی، اس کے 100 چینل ہیں ٹیلی ویژن کے، اور جس پہ پرونو کلچر مطلب فحاشی ننگی فلمیں چلتی ہیں. وہ اپنی بہو بیٹیوں تک کو سپلائی کرتے ہیں. اتنی دولت ہونے کے باوجود، دنیا پر ایسی حکمرانی ہونے کے باوجود، ہر جگہ ان پر ذلت مسکرت طاری کر دی گئی. آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. افغانستان میں، عراق میں ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. دنیا بھر میں، گجرات میں اور کہاں ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں ہیں، ہم ہیں. ہم جو ہے اسلام کو نہیں پھیلاتے لوگوں تک. ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منفرد ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. ہم یہودیوں کی نقل کرتے ہیں. مرد ہے تو داڑھی شیو کرے، عورت ہے تو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے. اور کوئی آدمی دوسرا آدمی جو ہے کہہ دے کہ دوپٹہ رکھنے پر پابندی، تو ہنگامہ کریں گے بلا وجہ، اور خود ہر دن دوپٹہ پھینک کے چلیں گے. ہاں کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، دھوکہ دیں گے، بےایمانی کریں گے، ڈنڈی ماریں گے. یہودیوں نے یہی کیا کہ اپنے نبی کی بات نہیں مانی، بزرگوں کو مان لیا یا نبی کو ہی رب بنا دیا. اور ہمارے یہاں بھی ایک گروپ ہے جو کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. اللہ تعالی رب ہے اور پیارے حبیب اس کے سب سے بہترین غلام، اور اس کے غلام ہم لوگ. ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی عظمت سب سے زیادہ. لیکن نبی کیا ہے؟ اللہ کے غلام ہی تو ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر نبی کو ہی رب کے درجے پہ بٹھا دیا. کہا حالی مرحوم نے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خالص سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وہ توحید جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں. مسلمان بھی جا کر کے وہ پامسٹریوں سے ہاتھ دکھلواتا ہے. مسلمان بھی بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر وہ پتے والی لڑکیوں سے اور پتے والے لڑکوں سے وہ اپنی قسمت جانتا ہے. وہ بھی اپنا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بیل اور کتے کی تصویر سب بنی ہوتی ہے، اور اس سے اپنا دن کا حال جانتا ہے. رسول کہتے ہیں جو کسی عراف کسی کاہن کے پاس گیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے. رسول کہتے ہیں کہ سود یہودیوں کا طریقہ ہے. آج مسلمان بھی سود کھاتا ہے، آج مسلمان بھی لائف انشورنس کرواتا ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کس کا نہ طریقہ؟ یہودیوں کا طریقہ اور عیسائیوں کا طریقہ ہم اپناتے ہیں. چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اس کو ایسے پہناتے ہیں جیسے وہ جو فلموں کی جو طوائفیں ہیں، جو ہیرو ہیروئن جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اس کی نقالی کرتے ہیں. جو سرے سے بدتمیزی سکھلاتے ہیں، سرے سے بدماشی سکھلاتے ہیں، باپ ماں کی نافرمانی سکھلاتے ہیں، اور صرف بدماشی. کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اچھائی نہ ہو. دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس میں اچھائی نہیں ہو. یہاں تک کہ باتھ روم کا جو ٹوائلٹ ہے نا، اس کے اندر بھی اگر وہ نہ ہو کتنے کیڑے مکوڑے مر جائیں اور ہمارا جو نیچرل بیلنس ہے وہ بگڑ جائے. ابھی گدھ مر رہے ہیں تو ہم پریشان ہیں کیسے گدھ کو سنبھال لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، لیکن اس کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے یہ اللہ سکھلاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم جو ہے اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس قرآن کو سمجھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. الرحمن الرحیم، اور وہی جو ہے رحم کرنے والا ہے، اور وہی تمام قسم کی طاقتوں کا سرچشمہ ہے. وہی سب سے زیادہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جس دن آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے. آپ کے اس کندھے پہ 2 فرشتے آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ ساری ریکارڈنگ آپ قیامت کے دن دیکھ لیں گے. معمولی اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا ایگزامنر ٹیچر جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے ایگزامینیشن ہال میں لکھتے ہوئے کہ آپ نقل کر رہے ہو، آپ کبھی ہمت نہیں کرو گے کہ آپ نقل کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ جھوٹ بولتے ہو.
آپ چوری کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، بےایمانی کرتے ہو، والدین کی نافرمانی کرتے ہو، پڑوسیوں کو ستاتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مدد چاہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ تمہیں دے سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سے سیدھا راستہ طلب کرو، صراط الذین انعمت علیہم، لیکن وہ راستہ نہیں جو ٹیڑھا ہو، وہ راستہ نہیں جو رسول کے طریقے کے خلاف ہو، وہ راستہ نہیں جو بھٹک گیا، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس راستے کو جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام سے نواز، اس پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اس راستے کو اپناؤ۔ ظالموں کا راستہ نہیں، اس راستے کو نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کا وعدہ کیا ہے یا عذاب سے دوچار کیا، اس راستے کو نہیں، بلکہ اس راستے کو جس پر انعام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یا انعام کا وعدہ کیا ہے، اس راستے کو اپناؤ۔ اور اللہ سے ہم اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ہمیں بےایمانی سے، جھوٹ سے، دھوکہ سے دور کر دے، اور جو صحیح ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے جو پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو دور کر دے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد پیارے حبیب پر درود پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے اپنے لیے جب دعا کی جائے تو یہ دعا کا طریقہ رسول نے سکھلایا، کیونکہ یہ بہترین دعا ہے۔ آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب مسلک ٹھیک۔ یاد رکھنا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کون جائے گا؟ جس نے اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، باقی سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار کر لو۔ تم اہدنا الصراط المستقیم کی بات سمجھ لو، یا دنیا کے لوگ سمجھ لیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر دنیا کے 52 امیر لوگ صدقہ نکال دیں، زکوٰۃ نکال دیں اپنے مال کی، تو دنیا کے سارے ملک پر جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور کھانے کمانے میں کہیں پریشانی نہیں ہو۔ لیکن چند لوگوں نے مال اکٹھا کر رکھا ہے کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، سیدھا راستہ ہے کیا۔ میں نے اتنی لمبی تقریر کی تھی نماز کے لیے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، مر جائے بے نمازی ہے، تمہیں نمازیوں پڑھیو نہ اس جنازے ناپاک پر نماز، اور ہم خود نماز نہیں، اور شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں قرآن خوانی کا، پتہ نہیں اور کس کا اور کس کا۔ ابھی ایک مہینہ آنے والا ہے شعبان کا، اب شعبان میں لوگ کیا کریں گے؟ پورے سال تو بدماشیاں کی، مکاریاں کی، دھوکے کیے، اور 15ویں شعبان کو اٹھ کے کیا کریں گے؟ خوب عبادتیں کریں گے، جو کہ جائز ہی نہیں۔ کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو اٹھ کے عبادت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں اس قدر روزہ رکھتے کہ ہمیں شک گزرتا کہ اللہ کے وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے، اور 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیتے۔ کہتے اب رمضان کی تیاری، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے؟ اس مہینے بندوں کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، یعنی دن کا معاملہ ہے۔ 15ویں شعبان نہیں کہا شعبان میں، یعنی شعبان میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے سال بدماشیاں کرتے ہیں، اور رات میں اٹھ کر کے جا کے قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، مطلب دیوالی مناتے۔ ہندو مر جاتا ہے پوتی پڑھتا ہے، مسلمان مر جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے۔ ہندو جو ہے مورتیوں پر چادر چڑھاتا ہے اور مسلمان قبروں پر چادر چڑھاتا ہے، اور ہندو رام نومی کھیلتا ہے اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ محرم کھیلتا ہے۔ کہا غالب نے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ آج ہم یہودیوں کی، نصرانیوں کی نقالی میں رسول کہہ رہے مخالفت کر۔ ایک یہودیہ آئی، کہا کہ آج میں روزے سے ہوں، تو پوچھا کس بات کا روزہ ہے تمہارا؟ تو کہا کہ 10 محرم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ نے فرمایا کہ اس عورت نے ایک روزہ رکھا ہے، ہماری امت 2 روزہ رکھے۔ کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرو یہودیوں کی، اس کے طریقے کی امت اپناؤ، اس سے زیادہ بہتر کر کے دکھلاؤ اچھے کاموں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر معاملے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہنسنے میں، بولنے میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، سب میں کس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ امریکہ کا، یورپ کا، اسرائیل کا۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں لیکن راستہ اپناتے ہیں غیر المغضوب الضالین، اور اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی توفیق، اچھی سمجھ دے، آمین ثم آمین۔